چلیے میرپا صاحب آئے ہیں. جی محترم فرمائیے. اچھا مجھے یہ بتائیں ساشا جی کہ یہ جو قرآن پاک لکھا گیا تھا کیا یہ کہیں پڑھا ہوا تھا تو انہوں نے وہاں سے خریدا ہے کیا کیا ہے یعنی کہ کس طرح یعنی کہ انہوں نے حدیثوں کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا ہے؟ نہیں خیر حدیثوں کے ساتھ اٹیچ نہیں کیا, حدیثیں تو خیر بہت بعد میں ہوئی. اب بہرحال یہ بہت معاملہ بڑا جو ہے اب اس پر بہت لمبی بحث ہو سکتی ہے. اب اس کا دو ٹوک لفظوں میں یا ایک جملے میں یہ جواب دینا بہت مشکل ہے, کیونکہ یہ بات ایسی ہے کہ کسی زمانے میں کسی علاقے میں ایک کانڈ ہوا, اس کا ثبوت کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اب وہ کسی شخص نے کسی کو مارا آج سے جو ہے 12, 13, 1400 سال پہلے, وہ ایگزیکٹلی کہاں مارا, کس نے مارا, کیسے مارا, کس ذریعے سے مارا, کس چیز سے مارا, کیوں مارا, یہ سارے سوالات ابھی بھی دبے ہوئے ہیں. اب یہ ان سارے سوالوں کا اگر جواب اگر کوئی مجھ سے یا مجھ جیسے کسی شخص سے پوچھا جائے تو اب وہ یہ ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ میں دو ٹوک لفظوں میں جواب دے دوں, یہ پاسبل نہیں ہے. آپ سمجھے نا؟ تو یہ دھیرے دھیرے اس پر سے پردے ہٹ رہے ہیں. یہ انٹرنیٹ جو ہے وہ نعمت ہے کہ اس کی بدولت یہ سب کچھ پاسبل ہو رہا ہے. اور آنے والے کچھ عرصے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اسلام نامی لاش کے اوپر جتنے پردے پڑے تھے, پدر پردے, یہ دھیرے دھیرے ہٹ رہے ہیں اور ہمیں اس کے اندر کلیرٹی اور فردر کلیرٹی جو ہے ہوتی جائے گی, اور ہمیں سمجھ آئے گا کہ جو ہے یہ اصل میں سارا کانڈ کس کا ہے, کیسے ہوا, کیوں ہوا, کہاں ہوا, یہ ساری باتیں آئے گی. ابھی سلسلہ جاری ہے. جی ہاں جی دیکھیں آپ ایک بات تو یہ کلیئر ہے نا کہ یہ تو مسلمان بھی مانتے ہیں کہ پرافٹ محمد کتاب لکھوا کے نہیں گئے, یہ تو وہ خود بھی مانتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا یہ صحیح ہو گیا. اب بیچ میں بات یہ آتی کہ یہ کب لکھا گیا ہے, مسئلہ اس کا ہے. تو جو کام پرافٹ محمد نے نہیں کیا, ظاہر بات ہے کہ وہ جس طریقے کی جنگوں میں اور چیزوں میں انوالو ہو گئے تھے, انہوں نے بھی اس چیز کے اوپر دھیان نہیں دیا. دھیان اس وقت دیا جب کوئی پرابلم ان کو آئی. ٹھیک ہے, پرابلم ان کو آئی لیٹر سٹیج میں, جب لوگ اپنے طریقے سے بیان کر رہے تھے اور کچھ لوگوں کے درمیان جھگڑا یہ چل رہا تھا کہ یہ قرآن نہیں ہے, یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے, یہ حدیث کا حصہ ہے. یا اس کے درمیان جب ان کے جھگڑے ہوئے, لہجے کی تو بات ہی نان سینس بنتی ہے کہ لہجے غلط میں پڑھ رہے تھے تو لہجے واپس کیسے بلا سکتے ہو, ریٹن تو ویسے ہی کا ویسے ہی ہے نا. تو ریٹن بھی جو ہے دوسری سٹوری انہوں نے یہ گھڑی کہ ابو بکر کے پاس قرآن پڑا ہوا تھا اور منگوایا, وہ جھوٹ ہے. وہ صرف بیچ میں جو گیپ ہے اس کو پیچ اپ کر رہے ہیں کہ یہ کنٹینیوٹی سے آ رہا ہے, وہ صرف اس گیپ کو فل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر قرآن پڑا ہوا تھا تو ان کو لوگوں سے وہ کمیٹی بنا کے لوگوں سے شہادتیں لے کر چیزوں کو اس طرح لکھنے کی ضرورت نہیں تھی ان کو. تو یہ لکھا ہی تقریباً 17 سال بعد انہوں نے اپنی میموری سے جو چیزیں ان کو یاد تھی انہوں نے لکھا ہے. بائی دیٹ ٹائم بہت سی چینجز آ چکی تھی, زمانہ بھی گزر چکا تھا اور نئی چیزیں بھی آ چکی تھی. تو اسی طریقے سے جیسے انہوں نے مسجد اقصی کا ذکر کر دیا بیچ میں, تو یہ بات کی چیزیں انہوں نے اس میں ڈال دی ہیں. تو اس طریقے سے اور بھی ہاں جی ورڈ چینج, انہوں نے ورڈ مسجد الاقصی ڈال دیا, مسجد الحرام ڈال دیا اس کو, کیونکہ اس وقت وہ اس نام سے پکارتے تھے. تو ان چیزوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ریٹروسپیکٹیولی اس کو لکھا ہے. اب بعد میں جو گرامیٹیکل مسٹیکس آ رہی ہیں, جیسے سچ والا جی ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ پرافٹ محمد کو پاسٹ میں دکھایا گیا ہے, تو یہ مجھے یوں لگتا ہے کہ پاسٹ میں اسی لیے دکھایا گیا کہ انہوں نے بعد میں لکھا ہے. اب مسلمانوں نے ایک چیز بنا لی ہے کہ اس قرآن کی حفاظت اللہ کرے گا, اور بڑے صغیر میں تو یہ بھی بتاتے رہے ہیں لوگوں کو کہ زیر زبر میں بھی فرق نہیں ہے. اور آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے اندر بہت سے الفاظ ڈفرنٹ ہیں, ان کا تلفظ بھی ڈفرنٹ ہے اور الفاظ بھی ڈفرنٹ ہے, اور بعض جگہ میننگ بھی چینج ہو جاتی ہے, ایسے بھی ہے. اور کئی قسم کے قرآن ہیں. تو سعودی عرب والے جو ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی کہا ہی نہیں کہ یہ وہی نسخہ ہے ایگزیکٹلی, کئی نسخے ان کے پاس اور بھی ہیں, اور قرآت بھی ڈفرنٹ ہے, طریقے سے ڈفرنٹ طریقوں سے بھی قرآن پڑھا جا رہا تھا. تو یہ چونکہ یہاں پر سعودی عرب جو ہے, یہاں ایک جملہ میں ایڈ کر دوں پہلے, سعودی عرب میں یا پھر عرب کے وہ علماء وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے قرآن مختلف جو ہے روایتوں سے جو ہے آیا ہے, اور جو ہے اس کی مختلف جو ہے اس کی قراءتیں ہیں, اس کی کتابتیں مختلف ہیں, ان کے پڑھنے کے طریقے مختلف ہیں, ان میں الفاظ مختلف ہیں, وہ کہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جو ہے ان کے پاس مختلف ورژنز پائے جاتے ہیں.
قالون ہے، نافع ہیں، اور جو ہے ورش ہے، اور جو ہے اس میں حفص ہے، شعبہ ہے، اس طرح کے کئی ورجن ہیں. سر پرنٹنگ بھی ہوتی ہے. جب کہتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے اس میں اتنا اختلاف ہے، تو وہ کہتے ہیں ہاں اختلاف ہے. نہیں بھئی ہمارے علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک زبر زیر کا بھی فرق نہیں تھا. تو وہ مسکرائے کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے علماء کہتے ہیں نا، ہم تو نہیں کہتے نا. آپ سمجھے بات کو. تو اصل میں یہ جو ہے ہمارے بر صغیر کے علماء وہ چائے سے زیادہ کیتلی گرم، یعنی کیا کہتے ہیں بھی وہ ہے نا وہ محاورہ، کہ یا پھر جو ہے وہ شاہ سے زیادہ جو ہے شاہ کے وفادار. وہ سر میں نے دیکھا ہے کہ اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ بس اللہ کے اوپر محمد بیٹھا ہوگا، اللہ نیچے ہے، محمد اس کے اوپر بیٹھا ہوگا. یعنی کہ اتنا زیادہ اس کو مطلب کہ بڑا چڑھا کے یہ پیش کرتے ہیں. ایک عقیدے کو لے کر اتنی غیر ضروری کی باریکیاں، اچھا اتنی باریکیاں کرنے کے بعد میں جب اس کو ثابت کرنے کا وقت آتا تو ان کے پاس ثبوت کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی ثبوت. آج کی اسٹریم میں سر آپ نے دیکھ لیا نا، آج کی اسٹریم میں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ آپ جب اس آیت کے اوپر بات کر رہے ہیں تو اس سے ہٹ کے دوسری آیت کو پکڑ لیتے ہیں. نہیں بھائی اس کے اوپر میں ثابت کروں. بھائی اس کے اوپر آپ کیوں ثابت کریں گے؟ جس آیت کی بات ہو رہی ہے اسی سے ثابت کرو. اس آیت سے آپ نے پھنسا کے رکھا ہے اسے، لیکن وہ پھر بھی کہہ رہا تھا نہیں مجھے دوسری آیت پہ جانا ہے. اچھا حالانکہ یہ لوگ سمجھ گئے ہیں میرا پوائنٹ، میں جو پوائنٹ ان کے سامنے رکھتا ہوں سمجھ گئے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے کیونکہ ان کا عقیدہ ہے. اب اگر میری بات کو کہنے کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں سچ والا، تو کیا پھر وہ اپنے عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے؟ گویا کہ عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی عقیدے کی عمارت جو ہے بالکل زمین بوس ہو جائے گی، دھڑام سے گر جائے گی. اتنا اہم بات کر رہا ہوں میں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. سچ والا جی ہم جو کہہ رہے تھے وہی بات، ایک اور صاحب آ گیا، ایک نئی تھیری آ گئی ہے. آپ کو پتا ہے اس کے اندر ایک اور نئی، اور لوگ بڑے اس کو بائی کر رہے ہیں. ان صاحب نے کیا کرا ہے کہ انہوں نے بولا کہ انہوں نے لینگویج کو لے کر کے، تو انہوں نے کہا کہ ہم الفاظ کو دیکھیں گے کہ وہ الفاظ کی میننگ وہ لیں گے جو دوسری آیات میں جس طریقے سے استعمال ہوئے ہیں تو اسی طریقے سے لیا جائے گا. اب وہ صاحب یہ پروپوگیٹ کر رہے ہیں، وہ اپنی تھیری لے کر آئے ہیں جو ان کے نزدیک بہت بڑی تھیری ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن جس کو ہم 1200 سال سے جس طریقے سے سمجھ رہے ہیں یہ غلط ہے، اور غلط ہونے کی وجہ وہ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ لوگوں نے جب 300 سال بعد تفاسیر لکھنی شروع کی تو وہ جو آئیڈیاز اور جو خیالات اور جو باتیں اسلام کے اندر ان کی جو اسلام کی باتیں ان کے اندر جو آ چکی تھی ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی تفاسیر کی ہیں. حتیٰ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈکشنری بنی ہے، ڈکشنری تو بعد میں بنی ہے، تو ڈکشنری جو بھی ہے ان کی جو میننگ ہے آج ہم لیتے ہیں وہ انہیں تفاسیر لکھنے والوں کی جو انہوں نے میننگز دی ہے ان کی نظر سے ہم لیتے ہیں. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ تفاسیر جو ہیں، یہ جو قرآن کے اندر انہوں نے تفسیریں کی ہیں، تو یہ جو اسرائیلیات اور یہ جو قصے کہانیاں سارے ڈالے گئے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے پاس یہ چیزیں ڈیٹیل میں نہیں تھی اور ان کی ایکسس جب تورات اور ربینک جو ان کا لٹریچر ہے، جب ان کے سامنے وہ ساری چیزیں جو انہی کہانیوں کے متعلق تھی جب ڈیٹیل سامنے آئی تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ وہ جیسے میں نے پہلے ہی بات کی تھی کہ پہلے چونکہ لکھا وہ سب کچھ نہیں تھا تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ یہ لوگ مختلف شہروں میں جاتے اور ان قصوں کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے. جتنا وہ ذاکروں کی طرح ان کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے اتنی ان کو واہ واہ اور داد ملتی اور انعامات ملتے. ان کہانیاں وہ سرایت کر گئیں جو کہ بائبل کا حصہ تھی یا اولڈ ٹیسٹمنٹ کا حصہ تھی، وہ سرایت کر گئی ان کے اندر. تو جب یہ 300 سال بعد انہوں نے ان کو دیکھا ان آیات کو جو بات کر رہی تھی پاسٹ والی سٹوریز کے متعلق، تو انہوں نے اس نظر سے ساری قرآن کی تفاسیر کر دی. اب یہ جو تفسیریں ہو چکی ہیں، اب بعد والے آنے والے جتنے بھی علماء ہیں وہ پورے قرآن کو، پورے اس قصے کو ویسا ہی دیتے جیسے انہوں نے کیے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ دوبارہ اس کو ریورس کر رہے ہیں اور انہوں نے ایک عجیب ہی مزہ کا خیز چیز ایجاد کی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی قصے لکھے ہوئے ہیں انہوں نے ان کی ٹوٹل میننگ ہی بدل دی ہے. انہوں نے کہا کہ جو ورجن برتھ ہے جیزس کا وہ ورجن برتھ بھی نہیں تھا، یعنی ساری چیزیں الٹ پلٹ کر دی. جتنے بھی آپ کے اعتراضات ہیں قرآن پہ انہوں نے اس کو اس چیز کو لے کے ایک میتھڈ اور ایک ٹول اڈاپٹ کر کے اس سارے کو الٹ پلٹ کر دیا انہوں نے. اب لیکن ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ معاملات قرآن کے ساتھ اور اس ورژن اس نیریٹو جو
مسلموں کے یہاں پایا جاتا ہے، اس کے ساتھ کیا کیا ہوا یہ تو سامنے آ رہا ہے کم از کم. جی ہاں جی ہاں. اب یہ اصل میں یہ انٹرنیٹ ہی کی جو ہے سوغات ہے، یہ ان کی کرامات ہے کہ جو ہے یہ ساری باتیں ہر کسی تک پہنچ رہی ہیں. پہلے تو ظاہر بات ہے اس طرح کا نہ کوئی مذاکرہ ہوتا، نہ کسی جو ہے کسی کی محفل میں اس انداز کی گفتگو ہوتی. اب کیونکہ دیکھیں میں مدرسے سے جو ہے جڑا ہوا تھا ایک لمبے عرصے تک، میں علماء کے بیچ میں اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ گزارا ہے، تو وہاں کبھی بھی ان کی اپنی محفلوں میں، علمی محفل یا نجی محفلوں میں، کبھی بھی اس انداز کی ایسی کرٹیکل جو ہے ریزننگ والی بات یا ایسے سوالات کبھی ہم نے سنے ہی نہیں، کبھی بھی نہیں سنے. تو اب یہ انٹرنیٹ کی ہے، تو آپ دنیا بھر میں جو ہے آپ کہاں بیٹھے ہیں، میں کہاں بیٹھا ہوں، یہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے، ہمارا مذاکرہ یا مکالمہ ہو رہا ہے، لوگ یہاں آ رہے ہیں، ان کے ساتھ ہماری گفتگو ہو رہی ہے. یہ سب کچھ انٹرنیٹ کی جو ہے کی بدولت یہ سب کچھ جو ہے ممکن ہو پایا، ورنہ تو یہ چیز پاسبل نہیں تھی. اگر سچ والے جی اگر آپ لاجک کو استعمال کریں گے، عقل کو استعمال کریں گے، اور جو چیزیں ریکارڈڈ ہیں ہسٹری میں اگر ان چیزوں کو سامنے رکھ کے دیکھیں گے تو یہ سارا معاملہ الٹ پلٹ ہو جاتا ہے، یہ جتنا بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے. پر وہ عقیدہ تو عقیدہ ہوتا ہے نا، عقیدہ سے آپ کسی کو عقیدہ ہی ہے. عقیدہ اصل میں اس کا تعلق یعنی یوں سمجھیے جس کو ہم جو ہے یہ ایمانیات کہتے ہیں. ایمانیات، اعتقادات جو ہے نا، تو ظاہر بات ہے اس کا کوئی سر ٹانگ نہیں ہوتا، وہاں کوئی سوال نہیں ہوتا، وہاں کوئی جواب نہیں ہوتا، وہاں کوئی ثبوت یا دلیل نہیں ہوتی، وہاں صرف منوانا اور ماننا ہوتا ہے. اور پھر ویسے بھی ایمانیات کا تعلق غیب سے ہے نا. یہ قرآن اس کو جو ہے بہت اچھا بتاتا ہے. یؤمنون بالغیب، وہ کون ہے؟ ان کی تعریف کرتا ہو کہتا ہے کہ وہ تو غیب پر جو ہے ایمان رکھتے ہیں. تو اب یہ اس طرح کی باتیں، ایسے عقیدے، اس طرح کی جو ہے چیزیں جہاں جس معاشرے میں ہوں تو وہاں علم، تحقیق. اب یہ دیکھیں کہ ہمارے ایک سلمان صاحب جو ہے ہمارے ساتھ آتے ہیں، بڑے محترم ہیں وہ، مگر ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے سچ والا جی آپ کے بار بار کہنے کے بعد جو ہے میں نے قرآن پر تحقیق کرنا شروع کر دی ہے. میں نے کہا چلیں بہت اچھی بات ہے. وہ جو ہے وہ اپنی تحقیقات کو ہم سے شیئر کرتے ہیں، تو مگر وہ اتنے محتاط ہو کے کہتے ہیں کہ ہے نہیں وہ ایسا ہے ایسا اس کا. تو میں نے کہا کہ بھئی آپ دیکھیں، آپ قرآن پر جو ہے تحقیق کرنا چاہتے ہیں، آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایمان کے باکس کے اندر بیٹھ کر یہ کیسے پاسبل ہے؟ سلمان صاحب بھی انہی کو سبسکرائب کر رہے ہیں. وہ ان کی جو انسپائریشن ہے ڈاکٹر ہانی سے آ رہی ہے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو وہی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کمپیوٹر کی مدد سے کیا کیا ہے کہ انہوں نے بولا کہ آج سے پہلے پاسبل نہیں تھا. تو ابھی انہوں نے کیا کیا کہ کمپیوٹر کی مدد سے وہ الفاظ جتنی بار قرآن میں آئے ہیں اس کو لے کر کے وہ ایک نئے طریقے سے وہ اس کی جو ہے وہ تشریح کر رہے ہیں ابھی. ٹھیک ہے، جیسے بھی تحقیق کریں اچھی بات ہے. جو بھی بات جو ہے اپنے بل بوتے پر تحقیق کر کے اگر جو ہے کوئی مانتا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہے، لیکن صرف سنی سنائی باتوں پر جو ہے اس کو ماننا نہیں چاہیے، اس کو جاننے کی کوشش کرنا. کہ یہ جو امین اور صادق کا ورڈ ہے محمد حضرت محمد کے لیے، وہ کیا قرآن پاک میں بھی کہیں ایڈ ہے کسی صورت میں، آیت میں؟ نہیں کہیں بھی نہیں ہے. بھئی الصادق الامین کا یہ جو لفظ ہے اور اس سے جڑا ہوا جو عقیدہ ہے، اور یہ بہت بڑے ثبوت کے طور پر جو ہے مسلمان علماء ہم سے کہتے آئے ہیں، بچپن سے میں سنتا رہا ہوں. ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہمارے نبی کو تم کفار اور مشرکین مکہ الصادق الامین کہہ کر بلایا کرتے تھے. جی ہاں. تو جب میں نے یہ بات پوچھی تھی کہ بھئی جو ہے کہ مسلمانوں کے نبی کے سچا ہونے کی بنیادی دلیل کیا ہے، تو میرے اس سوال کے جواب میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے نبی کو کفار و مشرکین مکہ الصادق الامین کہہ کر بلایا کرتے تھے. تو یہ بات ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے، ہم بھی ایسے سمجھ رہے تھے، لیکن جب میں نے جو ہے غور کیا کہ جو ہے کیا واقعی یہ کہیں قرآن میں اس طرح کی کوئی بات آتی ہے، پورے کا پورا قرآن اس طرح کے دعوے سے خالی پڑا ہے. اچھا ٹھیک ہے، ابھی چلو قرآن خالی پڑا ہے، تو اب میں نے جو ہے جب حدیثوں کا جو ہے جب اس زمانے میں جو ہے میں غور کرتا تھا، تو اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، تو حدیث کے جو ہے جسے صحاح ستہ کہتے ہیں، یا خاص طور پر جسے صحیحین کہا جاتا ہے، یعنی مطلب وہ جو ہے اہم کتابیں جو ہے صحیحین کا درجہ رکھتی ہیں، یعنی البخاری اور جو ہے المسلم.
یا بخاری و مسلم، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ اس طرح کی کوئی حدیث نہیں پائی جاتی. جیسے کوڑے والی. اب سوال یہ ہے کہ یہ کہانی، یہ من گھڑت بات کہاں پائی جاتی ہے؟ یہ تاریخ کی ان کتابوں میں جن کی کوئی حیثیت، کوئی وقات، کوئی ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. یہ بات ایسی ہے، دیکھیں یہ بات ایسی ہے. جی ہاں، یہ اس طرح سے آپ نے سنا ہوگا کہ جو ہے وہ مسلمانوں کے نبی کے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ جب نماز پڑھتے تھے صبح کی نماز، تو ایک یہودی بڑھیا روزانہ ان کے راستے پر جو ہے کوڑا کرکٹ جو ہے پھینک دیا کرتی روز. اب یہ جو ہے رسول اللہ جو ہے ہمارے پیارے آقا رحمت للعالمین روزانہ وہ جو ہے اپنے جو ہے کبھی ان کے جو ہے کپڑوں پر ڈال دیتی، کبھی راستے میں پھینک دیتی. یہ جو ہے ہمارے رحمت للعالمین ہے، روزانہ جو ہے یہ بڑھیا کے اس طرح کی ایسی جو ہے ایسی حرکت کو برداشت کرتے، لیکن کبھی پلٹا کے کچھ نہیں کہتے، رحمت للعالمین ہے. تو اب ایک بار جو ہے وہ کسی نے جو ہے مطلب وہ جو ہے راستے میں کچرا بھی نہیں پڑا تھا اور ان پر بھی کچرا نہیں ڈالا گیا، تو ہمارے رحمت للعالمین کو لگا کہ بھئی آخر وہ بڑھیا کہاں ہے بھی، آج نظر نہیں آئی، کیا بات ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ وہ تو بیمار پڑ گئی ہے. اچھا، وہ بڑھیا جو ہے بیمار پڑ گئی ہے، تو وہ رحمت للعالمین جو ہے وہ ان کی عیادت کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے اس بڑھیا کی کٹیا میں جاتے ہیں، اور وہ بڑھیا جو ہے اندر پڑی ہے. تو اس سے ملتے ہیں، اماں جان آپ کیسے ہیں؟ آج آپ نے جو ہے میرے اوپر جو ہے کچرا نہیں ڈالا، کیسی ہیں آپ؟ تو ہمارے آقا اور رحمت للعالمین کے اس طرح کے عمل، ایسے رویے کو جو ہے سے متاثر ہو کر وہ بڑھیا جو کہ یہودن ہیں وہ اسی وقت جو ہے کلمہ پڑھ لیتی ہے. تو یہ باتیں ہم بچپن سے سن کے ہمارے کان پر ہیں. تو اب دیکھیے کہ اس بات کو جب میں قرآن یا حدیث کے جو ہے صحیح کے جو ہے کے ذخیرے میں ڈھونڈتا ہوں، تو اس کو یہ بات اس پہ ملنا تو بہت دور کی بات، بلکہ علماء کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل موضوع بات ہے، گھڑی ہوئی بات ہے. اب آپ دیکھیے کہ مسلمان اپنے منہ بولے نبی کو سچا ثابت کرنے کے لیے جو مرضی جو ہے گھڑتے جائیں، جو بھی مرضی بے بنیاد بے اصل باتیں گھڑتے جائیں گے، ان کو پکڑنے والا، ان کو پلٹا کے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. کیونکہ نبی کی شان میں جو مرضی کہہ لو. آپ نے جو ہے کیونکہ آپ کا تعلق پاکستان سے ہے تو آپ نے نعتیں سنی ہوں گی. نعتوں میں تو زمین کو آسمان پہ لے جایا جاتا ہے اور آسمان کو زمین پہ لا لیتے ہیں. جو مرضی کر لو، جو مرضی الفاظ کہہ لو، نعت ہے. رسول اللہ کی شان میں جو ہے شان اقدس میں نعت بیان کی جا رہی ہے. ساری گانوں کے اوپر سیٹ کی ہوئی ہیں. پھر ہاں، تو اب یہ نعت پڑھنے والے نعت خواں بھی جو ہے بتائیں کہ جو ہے ہمارے ملک کے جو ہے وہ اب کسی سپر اسٹار سے بھی جو ہے زیادہ وہاں پر مقبول ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ سارے دھندے، اچھا سچ والے جی، یہ کس طرح سے چلتے ہیں؟ جی جناب، یہ جو صادق الامین اور یہ جو ٹائٹل ہے، اس کا شکار ہمارے پڑھے لکھے انٹلیکچوئل بھی جو اسلام سے کچھ واقفیت نہیں رکھتے، وہ اتنے جوش اور ولولے کے ساتھ پیش کر رہے ہوتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کر. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں صادق الامین تو وہ ایک وہی شخص تھا. اب ان کو یہ نہیں پتا کہ اسے پورا نیریٹو ہی جھوٹا ہے، بیچاروں کو نہیں پتا. ٹوٹل جھوٹ ہے. اس میں صرف جو ہے 1% ٹوٹل جھوٹ. صادق اور امین کا صرف ورڈ یوز کرتے، ساتھ کو بات بھی نہیں بتاتے کہ بھئی یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے انہیں صادق اور امین کہا جاتا ہے. کبھی ثبوت نہیں دیا میں عرب میں رہا ہوں، عرب کے علماء جو کہتے تھے ٹی وی پر آ کر، اب ظاہر بات ہے وہاں بھی وہی حال ہے، عقیدے ہیں، تو وہ چونکہ ان کی زبان سے میں نے جیسا ظاہر بات ہے الصادق الامین، ہمارے علماء نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں، سچا اور امانت دار کہہ کر جو ہے بات گزر جاتے ہیں. لیکن یہ اصل لفظ کیا ہے؟ الصادق الامین، یہ عرب میں کہتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہاں ہے بھئی؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ اس جھوٹی بات کا آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ کیا ثبوت ہے؟ اگر ثبوت نہیں ہے تو یہ بے اصل اور جھوٹی بات، بے بنیاد بات صدیوں سے کیوں کہہ رہے ہو؟ اگر آپ کا نبی الصادق الامین نہیں ہے اور جو ہے آپ جھوٹی بنیاد پر اس کو جو ہے سچا ثابت کر رہے ہو، تو بات پھر الٹ نکل کے آئے گی. وہ شخص سچا نہیں ہے. وہ شخص جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں اگر وہ ثابت نہیں ہو رہا تو پھر کیا ثابت ہوگا بھائی؟ کیا ثابت ہوگا؟ تو ہم ایسی صورت میں ایسے شخص کو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے بتائیے؟ میں سر ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پہ یہی کوڑے والی بات ہوئی، تو وہ ایک صاحب جو ہے نا وہ تھوڑے میرے مائنڈ کے تھے،
تو وہ ایک دم انہوں نے شور مچا دیا، کہا بتائیں یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ یہ جو بڑھیا والا واقعہ ہے یہ ہمیں بیوقوف بنایا گیا ہے، یہ کہیں بھی واقعہ ثابت نہیں ہوتا۔ وہ سارے خاموش ہو گئے، بندے کوئی بھی نہیں بولا ان میں سے، وہ ایک دم بولا کہ یہ غلط ہے۔ کہ یہ رویہ زمانے سے ہوتا رہا ہے، یہی تو کہتا ہوں نا، عباسیوں نے اپنے منہ بولے نبی کو جس طرح سے تراشا ہے، یہ اصل میں ان کی خرافات ہے کہ ایک شخص کو عیسیٰ ابن مریم کے کانٹراسٹ میں اس سے زیادہ بلند کرنا۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ وجہ تخلیق کائنات کا عقیدہ کہاں سے آیا؟ یعنی ظاہر بات ہے کہ جس علاقے میں عیسیٰ ابن مریم، اب دیکھیں کہ یہ ایک الگ بات ہے کہ عیسیٰ ابن مریم بھی تاریخی طور پر ثابت ہے نہیں ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ میرا عیسیٰ ابن مریم سے جڑا ہوا کوئی عقیدہ نہیں ہے، کیونکہ میرا سرے سے کوئی عقیدہ ہے ہی نہیں۔ میں صرف وہ بات کرتا ہوں یا تو تاریخی طور پر ثابت ہو یا پھر کسی آتھینٹک جو ہے آپ کے پاس کوئی اس کا ایسا جو ہے کوئی دستاویز، تبھی میں اس بات کو قبول کروں گا۔ تو ایسے موقع پر آپ کو عیسیٰ ہو یا موسیٰ ہو یا ابراہیم ہو یا مسلمانوں کا نبی ہو، آپ کو کہیں سے بھی کوئی ثبوت نہیں ہے جس سے آپ اس کے ذریعے سے آپ جو ہے ایسی شخصیات کو ثابت نہیں کر سکتے، کوئی ثبوت نہیں۔ آپ اس بات کو اسی لیے لاتے ہیں نا کہ قرآن کو ابھی وہ کیسے ثابت کریں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تو ان سے پوچھا جائے تو وہ بولتے ہیں نہیں وہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ آپ بات سمجھے؟ بس یعنی پرافٹ جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ تو اس کو تو کافر بھی صادق امین بولتے تھے، حالانکہ کافر تو ان کو اور بھی بہت کچھ بول رہے تھے، وہ تو کہہ رہے تھے کہ کافر ان کو مجنون کہتے تھے، کافر ان کو مسحور کہہ رہے ہیں، کافر ان کو کاہن کہہ رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں تو قرآن میں ہیں، لیکن کافر ان کو الصادق الامین کہتے تو قرآن پورا خالی پڑا ہے نا؟ کہیں بھی نہیں لکھا، کہیں نہیں۔ ہاں تو آپ کیوں نہیں ان کی گواہی، جنوں کی گواہی کیوں نہیں قبول کرتے؟ ان کو جنہوں نے ڈیمنز نے ان کی گواہی دی ہے، آپ کیوں نہیں قبول کرتے سائیکالوجی؟ اب یہی ہے نا پھر اس طرح گواہ کیسے ڈھونڈا ہے؟ گواہ کیسے ڈھونڈا ہے جس کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، جو بول بھی نہیں سکتے، وہ گواہ ہے، اس نے گواہی دے دی ہے۔ اب بھئی اب مسلمانوں سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ کے نبی کے سچا ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کا گواہ ہے۔ ارے بھئی کون اللہ؟ کہاں ہے وہ؟ آپ نے دیکھا ہے؟ آپ نے سنا ہے اس کو گواہی دیتا ہوا؟ کہاں ہے؟ سچ والا جی اور تو بات چھوڑیے، میں آپ کے پاس آیت لے کر آؤں گا قرآن میں سے، اور میں نے پہلی دفعہ سنی، میں نے پوری زندگی میں وہ آیت نہیں دیکھی تھی، میں حیران ہو گیا اور مجھے بھی شوق لگا۔ بدری صحابہ جو ہے جو ان کے ساتھ تھے، انہوں نے پرافٹ محمد کے اوپر فراڈ کرنے کا الزام لگا دیا، یہ قرآن میں آیت ہے، تو وہ آیت ہے، انہوں نے الزام لگا دیا، اور اللہ کہہ رہے ہیں نہیں نبی جو ہے یہ کبھی فراڈ نہیں کر سکتا، اور جس نے یہ چوری کیا ہوگا وہ قیامت کے دن اس کے گلے میں پہنایا جائے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، میں لاؤں گا آپ کے سامنے۔ تو یہ بولتے ہیں کہ بدری صحابہ تو بہت جان اپنی قربان کرتے تھے اور ان کا مقام بہت زیادہ ہے، تو انہوں نے الزام کیوں لگا دیا پرافٹ محمد کے اوپر بدر کے بعد جو مال غنیمت کو لے کر کے؟ آپ کو آیت یاد ہے وہ؟ ہاں مجھے آیت یاد ہے، لیکن وہ ایگزیکٹ مجھے پورا جو ہے اس کا کانٹیکسٹ ابھی نہیں آ رہا۔ ہاں اس طرح کی بات قرآن میں ہے، مجھے اتنا پتا ہے۔ ہاں وہ آیت ہے نا، وہ آیت ہے، ضرور صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ مجھے ابھی آپ کو یاد آ جائے گی، تھوڑی کوشش کریں پلیز، اگر مل جائے آپ کو بھی یاد۔ میں بتاؤں گا آپ کو، جو ہے وہ آیت ضرور ہے، جس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں نا، ہے ضرور۔ میں جو ہے تھوڑا سا ذہن پر زور ڈال کر جو ہے میں دیکھ لوں گا کہ اس حوالے سے آیت مل جائے گی۔ بلکہ ہاں اصل میں ہم کہنا کیا چاہ رہے تھے کہ جس طرح سے غامدی صاحب جو ہے قبلہ کا یہ دعویٰ ہے، بار بار کہتے ہیں کہ اتمام حجت، تو اب یہ کہتے ہیں کہ کافروں کے خلاف اتمام حجت، یہ ان کا دعویٰ ہے نا بھائی۔ لیکن ہم قرآن کے متن پر جب غور کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہاں پر تو معاملہ بالکل الٹ ہے۔ یہ کسی نے حجت تو کافروں کی طرف سے جو ہے ان کے نبی پر جو ہے اتمام حجت ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں آپ، یہ کسی نے لیا، یہ اگر صحیح ہے تو 3161 نکالیے ذرا، اگر صحیح ہے تو۔ ہاں آ گئی بات۔ وما كان لنبي ان يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ اچھا یہ جو ہے اصل میں وہ بدر کے حوالے سے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی نبی کے لیے یہ زیب نہیں کہ وہ خیانت کرے، وہ جو ہے
وہ جو ہے وہ دغا دے یا کسی کو جو ہے کوئی جو ہے میں فراڈ کرے، کوئی دھوکہ دے فراڈ کرے. یہ کسی نبی کے لیے یہ جو ہے زیب نہیں کہ جو ہے وہ دھوکہ دے، کیونکہ ہر دھوکہ دینے والا، ہر خیانت کرنے والا اپنی خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا. پھر ہر شخص اپنے اعمال کا پورا بدلہ اسے دیا جائے گا، اور ظلم نہ کیا، اور وہ ظلم نہیں کیا جائے. اصل میں دیکھیں کہ اس بات کو یہ قرآن کا لکھنے والا بتا بھی کہہ بھی رہا ہے، اور اس کے بعد پھر بات کو ذرا جو ہے پھر اپنے انداز کو تھوڑا بدل دیا. اس نے یہ بات تو کہہ دی کہ کسی نبی کو جو ہے، تو اب یہ اس کی تفسیر میں یقیناً جو ہے مفسرین نے لکھا ہوگا کہ بدر کے موقع پر جو ہے یہ ساری باتیں ہوئی ہوں گی، شاید آپ نے وہ پڑھی ہو. الفاظ تو آئے ہیں وما کان تفسیروں میں میرے خیال تبری ہے، جلالین میں انہوں نے یہی لکھا ہے. یہ واقعہ ہوا تھا کہ کوئی سامان جو ہے کم پڑ گیا تھا جو وہ لے کر آئے تھے، تو کوئی خاص کپڑا تھا، لال رنگ کا تھا کہ وہ اچھا سا تھا، چھپا گئے. ہاں تو وہ چھپ گیا، تو انہوں نے الزام لگا دیا یا کپڑے والی تھا. اب یہ دیکھیں، اب یہ الزام کو باہر کا آدمی تو نہیں لگا سکتا نا، یہ تو اندر کے آدمی لگائیں گے جو ان کے ساتھ تھے. جی جی ہاں یہ بات تو ہے، صحیح ہے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو ہے کہ جتنی باتیں خود قرآن کے اندر ہمیں ملتی ہیں، اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ کفار کی طرف سے اتمام حجت ان کے نبی پر ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نبی کفار پر جو ہے اتمام حجت کر رہا ہے، بلکہ بات الٹ ہے. لیکن اب غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو ہے مجھے واقعی بڑی حیرت ہوتی ہے، اب کیونکہ وہ کہہ نہیں سکتے کہ بھی معاملہ الٹ ہے قرآن کے اندر، وہ تو اسی دن جو ہے پھر وہ دھر لیے جائیں گے، ان کا کام تمام ہو جائے گا. ان کو بہرحال وہی چورن بیچنا ہے جس چورن کو ان کے لوگ یا آس پاس کے لوگ پسند کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ چورن ان کو ملے. وہ غامدی صاحب بھی وہی چورن بیچتے ہیں. ارے بھائی یہ تو ہم ہیں جو ہم اپنے سینے پر جو ہے یہ سارا جو ہے مطلب اپنا یہ سارا بوجھ لے کر ہم سچائی کو لوگوں کے سامنے لاتے ہیں. یہ جرت ہر کسی میں نہیں ہوتی، نہ غامدی صاحب میں ہوتی ہے، نہ ہمارے مرحوم جو ہے مولانا وحید الدین خان صاحب کے پاس تھی. وہ اگرچہ کہ بہت سی باتیں سچ کہے گئے، لیکن اتنی جرت ان کے اندر نہیں تھی کہ وہ جو ہے سچ بتا سکتے. یہ سچ بتانے کا صحرا تو ہم جو ہے یعنی اس طرح کے جو ہم کام کر رہے ہیں، اس طرح کا صحرا ہم پر لگے گا. یہ لوگ نہیں کہہ سکتے. سچ والے جی، یہ جو آپ نے آج تھم میں لگایا ہوا تھا جس کے اوپر آپ نے 24% کا وہ جو بتایا ہوا کہ یہ جو اسلام چھوڑ رہے ہیں، یہ کہاں سے آپ نے لیا تھا؟ اسی میں آپ اگر دیکھیں گے جو ہے ابھی اس کے بعد اور ایک جو ہے میں نے پوسٹ لگائی ہے، اس میں وہ ایکس مسلمز آف نارتھ امریکہ کے نام سے جو ہے ایک باقاعدہ جو ہے آرگنائزیشن ہے، کافی پرانی ہے. تو اس میں ان کے علماء یہ جو ہے اس میں ڈاکٹر بلال فلپ ہیں، اور جو ہے ڈاکٹر سعید جو ہے رابغ ہیں، اور بھی جو ہے یہ دوسرے بھی اور علماء اس میں آتے ہیں. تو ان کا ایک گروپ وہ جو ہے وہ اس کو ایڈریس کر رہا ہے. یہ ان کے الفاظ، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں. انہوں نے کلیئرلی کہا ہے، ہاں عربی میں نہیں، وہ ساری باتیں جو ہے انگریزی میں ہیں، انگریزی میں انہوں نے کہا ہے. تو اسی میں نے جو ہے اس کے لنک بھی دی ہے. آپ تھوڑا سا ایک اسٹیپ اوپر جا کر وہ لنک دیکھ لیں، اور لنک سن لیں. صرف 3 منٹ کی ویڈیو ہے، وہ ویڈیو کٹنگ ہے. اس میں جو ہے ان کے علماء نے جو ہے یہ بات کو باقاعدہ وہ اپنے لفظوں میں کہیں. وہ جو کچھ میں نے لکھا ہے نا، وہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں. میں نے ایز اٹ از اس کو کوٹ کیا ہے، ایز اٹ از کوٹ کیا ہے. ہاں انہوں نے فلم میں ایک چھوٹا سا پیس سنا تھا، انہوں نے کہا تھا میرے خیال میں کہ ڈاکٹر فلپ ہے، اور جو ہے ڈاکٹر سعید رابغ ہیں، اور بھی اس کے علاوہ بھی علماء ہیں. جی ہاں، تو فلم نے یہی کہا تھا کہ مسلمانوں میں ایک ایتھیسٹ جو ہے ان کی سونامی آنے والی ہے. He said that. اور یہ بات انہوں نے اب نہیں، آج سے تقریباً میرے خیال سے 1.5 سال پہلے کہی تھی. اور جو منظر آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر، تو بھرمار ہے. کتنے لوگ ہیں جو ابھی کسی نہ کسی سماجی یا اور کسی ڈر کی وجہ سے وہ ابھی کھل کر سامنے نہیں آئے. کھل کر سامنے نہیں آ رہے سر، میرے سامنے نہیں آئے، کھل کر نہیں آ سکتے. اگر جب میرے ساتھ خود آنے کا موقع آ جائے یہاں تو دیکھیں آپ جو ہے یقیناً سونامی آئے گی، یقیناً آئے گی، یقیناً. یہ میرے ساتھ خود جاننے والے بہت سارے ہیں جو مطلب کہ وہ ہو چکے ہیں تقریباً. تو
وہ صرف بولتے اس لیے نہیں ہے کہ ذرا ابھی ہے انہیں ڈر کے بھی. بلکہ میں یہاں پر یہ بات بھی جوڑ دوں ہمارے بھائی کہ دیکھیں میں تو ایسے علماء کو جانتا ہوں، علماء کو جو مدرسے سے فارغ ہیں اور مدرسے کے معلم ہیں، مسجدوں کے امام ہیں، خطیب ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. وہ اندر سے ایگزیکٹلی میری طرح ہیں، لیکن ان کی مجبوری ہے. وہ صاحب کہتے ہیں دیکھیں بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے زندگی میں اور کوئی نہ تو سائنس پڑھی، نہ میتھمیٹکس پڑھی، نہ ہم کوئی اور ہنر جانتے، ٹھیک ہے. اب یہ اس مدرسے سے ہم کو ماہانہ 15-20 ہزار روپے مل جاتے ہیں، وہاں سے سیلری مل جاتی ہے. جس مسجد میں ہم امامت کی خطابت کر رہے ہیں وہاں سے ہم کو 15-20 ہزار روپے مل جاتی ہے. مسجد سے ان کو رہنے کے لیے گھر ملتا ہے، اور جو ہے مدرسے میں ان کے بچوں کی فری میں تعلیم ہو جاتی ہے. اور پھر جو ہے آئے دن نذرانے ملتے ہیں، لوگ کپڑے بناتے ہیں ان کو، ان کے ہاتھ چومتے ہیں، ان کے پیر پڑتے ہیں، ان کے پیر میں منڈی ڈالتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، تو کچھ کرتے ہیں. بھائی یہ سب کچھ اگر مان لے کہ جو ہے جو کچھ میرے دل میں ہے اگر میں اپنی زبان پہ لا دوں، اگر میں خود بھی ذریعے سی بھی بات کہہ دوں، تو دوسرے ہی لمحے میری یہ ساری زندگی تو دور کی بات، میں جو ہے میں فوری میں جو ہے میرا مرڈر ہو جائے گا. میرے بال بچے کیا کریں گے، پھر کیا کریں گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے. اب ہم یہ جو ہے چلو ٹھیک ہے بھائی ہمارا ذریعہ آمدنی لے کے چل رہے ہیں ہم. یہ علماء ہیں، علماء مدرسے سے فارغ علماء کی بات کر رہا ہوں. باقاعدہ میرے پاس ان کے جو ہے ان کے ثبوت ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ میں ان کی آئیڈینٹی جو ہے ڈسکلوز نہیں کر سکتا. جس طرح سے میں اپنی آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں کر سکتا، ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے. جب وہ مجھ سے ملتے ہیں تو ایگزیکٹلی ظاہر بات ہے میری پوری طرح سے میرے ہمنوا ہوتے ہیں، لیکن وہ بتاتے ہیں یار جو ہے ہماری مجبوری. میں بھی کچھ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ظاہر بات ہے. ہر شخص ہے، یعنی میں جو جرات مندی کے ساتھ میں سب کچھ جو ہے لٹا بیٹھا، ہر شخص یہ اتنی دلیری نہیں کر سکتا نا میرے بھائی. یہ بہت بڑا کام ہے جی آپ کا، صحیح بات ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کی جو ہے کی ہمت نہیں ہوتی. نہیں ہو ہی نہیں سکتا، مجھے پتا کوئی نہیں کر سکتا اس طرح. جی ہاں، یہ بہت مشکل کام ہے، اور اتنے دعوے کے ساتھ کیا ہے، اتنے مطلب کہ وہ اسٹرینتھ کے ساتھ بات کر رہے ہیں. جی ہاں، جی ہاں، بہت مشکل ہے. ایگزیکٹلی یہی بات ہے.